حدیث میں یہ اشارہ دیا گیا کہ اگر کوئی بندہ اپنے کام کا انجام دیکھنا چاہے تو اس کا ایک عکس اس کو پہلے بھی نظر آ سکتا ہے۔ کیسے؟ کہ وہ دل کے آئینے میں دیکھے کہ نیت کیا ہے، اپنے دل کے آئینے میں دیکھے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں، خدمت ہے، جو بھی ہے، اس کی نیت میری کیا ہے۔ اگر وہ نیت اچھی ہے سمجھ لیں انجام بھی اچھا ہے۔ یہی حضور علیہ السلام نے فرما دیا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ اب وہ جو ہمیں ڈر ہوتا ہے خرابی ہو جائے گی، وہ اصل میں نیت خراب ہوتی ہے، اور اوپر سے کہتے رہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، میرے قبضہ قدرت میں ہے، تم اپنی نیت درست رکھو، میرا کام ہے انجام تیرا درست کرنا ہے۔ تو نیت ہی میں بندے کی ٹھیک نہ رکھے، بے مقصد یہ چیزیں، وہ جیسا کہ میں نے عرض کر رہا تھا کہ وہ جو 6 چیزیں جو اس حدیث میں یعنی صحابہ اکرام کی حدیث میں جو بیان کی گئی کہ سال کس طرح شروع کرنا چاہیے، اس میں آپ نے سن لیا کہ پہلی چیز جو ہے وہ اپنے مقصد زندگی کو درست کرنا، وہ یعنی آپ کا بڑا مقصد کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں، نہیں جانتے سن لیں کہ اللہ نے ہمیں خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔ عبادت کے لیے فرشتے کافی، انہوں نے کہا بھی کہ ہم نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، تسبیح بھی کر رہے ہیں، اور دنیا کائنات کا نظام بھی یا اللہ جس طرح تو چاہتا ہے اس طرح چلا رہے ہیں۔ تو فرماتا ہے بارش، ہم بارش برسا دیتے ہیں، تو فرماتا ہے زلزلے، ہم زلزلے برپا کر دیتے ہیں، تو فرماتا ہے آسمان میں یہ ہو جائے، آسمان میں وہ ہو جاتا ہے، وہ بھی ہم کر رہے ہیں، عبادت بھی ہم کر رہے ہیں، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی کیا، یہ بات نقطے والی بات سمجھے، ایک نقطہ سمجھ آ گیا تو آپ کی ساری، وہ کہتے ہیں نا گنجلک دھاگوں کا بنا ہوا ہو، اگر سرا مل جائے تو وہ رسیاں، وہ دھاگے وہ کھلنا شروع، سرا نہ ملے تو جتنا کھینچیں گے وہ اور زیادہ وہ سخت ہوں گی، وہ جو گرے ہیں گنڈ جنہوں پنجابی کہتے ہیں وہ اور زیادہ مطلب یعنی گنجلک بنتی۔ تو پہلا چیز ہی وہ یہ ارشاد فرمایا کرتے کہ یہ درست کر لو۔ اب وہ آپ سن لیں وہ کیا ہے کہ میں نے 2 باتیں آپ کو بتا دی۔ فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم نظام بھی چلا رہے ہیں تیرے حکم کے تحت اور عبادت بھی کر رہے ہیں، اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ اب ہمیں بھی سوچنا چاہیے، جیسے کئی لوگوں نے ہم عبادت کے لیے پہلے ہم فرشتوں جیسی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہم فرشتوں جیسے نظام چلانے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وہ کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا میں خلیفہ پیدا کر رہا ہوں۔ بھئی اس میں کیا فرق ہے؟ یہ میں ویسے زبانیں آپ نے سمجھانے کے لیے، فرشتوں نے گویا کہ اس میں کیا فرق ہے، وہ بھی نظام چلائے گا، ہم بھی کر رہے ہیں عبادت، ہم بھی کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ جو تم کر رہے ہو میرے حکم کے مطابق تم نہ نہیں کر سکتے، تم نہ کر ہی نہیں سکتے، تم میری عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ تمہیں جو میں نے حکم دے دیے زمین آسمان چلانے کا، تم اس کے بال کے برابر بھی ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکے، تمہیں اختیار ہی نہیں ہے۔ اور میرا خلیفہ وہ بن سکتا ہے جس کے پاس وہ چیز ہو جو میرے پاس ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا میں صاحب اختیار ہوں، فعال لما یرید ہوں، میں چاہوں جو کچھ مرضی کروں، تم جو چاہو وہ نہیں کر سکتے۔ تم میرے خلیفہ کیسے بن سکتے ہو؟ تم میرے نمائندے کیسے بن جب تمہیں اختیار ہی نہیں ہے، تمہارے پاس وہ چیز ہی نہیں۔ ٹھیک ہے یا رب العالمین، تو وہ کیا ہے پھر؟ فرمایا یہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال،
کہ میں نے اس امانت، اختیار کی امانت کو زمین، آسمان، پہاڑوں، فرشتوں پر پیش کیا. کسی نے نہیں لی، انسان نے کہا کہ مجھے دے دے، تو اللہ پاک نے اس کو خلیفہ چن لیا. تو اب یہ نقطے کی بات سمجھیں کہ وہ ہماری پیدائش کا مقصد صرف عبادت نہیں ہے، نہ ہی دنیا کا نظام چلانا ہے. وہ تو فرشتے بھی کہہ رہے تھے ہم چلا رہے ہیں. ہماری پیدائش کا مقصد اللہ پاک نے یہ بیان کیا کہ تمہیں اختیار دیا جائے گا، تم چاہو تو عبادت کر سکتے ہو، چاہو تو نہ کرو، چاہو تو صحیح نظام چلاؤ، چاہو نہ چلا سکے، تمہارے اختیار. اس کے باوجود تم عبادت بھی اور خدمت بھی کرو گے تو تمہیں بہت بڑا انعام ملے گا. یہ ہے مقصد پیدا ہونے کا ہمارا. اور اللہ پاک نے فرمایا بھی انی جاعل فی الارض، زمین میں صرف اس خلیفہ پیدا کیا گیا. آسمانوں میں تو اللہ ہی کا نظام وہ چل رہا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، وہ فرشتے ہی چلا رہے ہیں. زمین میں بھی بہت سارے نظام فرشتوں کے حوالے ہیں. وہ بھی ایک کرۂ ارض، یعنی اس زمین پر، ادھر ادھر نہیں. آسمانوں میں، برزخ میں، قیامت میں سورج پہ کیا ہو رہا ہے، دوسری کہکشاؤں میں کیا ہو رہا ہے، وہ انسان کو کچھ پتہ نہیں، وہ ہمیں کچھ پتہ نہیں. ہمیں اسی زمین کے متعلق بھیجا گیا، یا جس کو اللہ پاک اپنے پاس علم دے دے، جیسے وہ انبیاء کو، ولیوں کو عطا فرمایا. اب اس کی مثال کے طور پر ایک چلیں یہ مسجد کی مثال لے لیں. مسجد کے ایک صدر صاحب ہیں، کوئی امام ہوگا، ٹھیک ہے جی. وہ صدر صاحب کہتے ہیں، وہ ہیں ادھر کے نہیں ہیں؟ اچھا ہاں وہ چلیں. اب صدر صاحب بیٹھے ہیں، یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں کچھ عمرے کے لیے، یا میں جا رہا ہوں چھٹیوں کے لیے، یا میں ویسے چھٹیاں لے کے جا رہا ہوں کہیں، تو میں کسی کو نائب صدر بنا دیتا ہوں. کیا بنا دیتا ہوں؟ نائب صدر. کس کو بننا ہے؟ بھارے کرے گا مجھے بناؤ. وہ تو بڑا شوق. اچھا جس کو وہ جو بن گیا اس کے لیے بڑا مقام ہے کہ بھئی یہ سیکنڈ پوزیشن ہے اس کی صدر کے بعد. کیا ہے؟ دوسرے ٹھیک ہے، سیکٹری بھی ہے، خزانچی بھی ہے، نمازی بھی ہیں، مؤذن بھی ہے، امام بھی ہے، لیکن یہ جی پوزیشن صدر کی آپ بڑی پوزیشن ہے. اب وہ نائب جس کو بنا کے گیا کہ جس کو بھی بناتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹا یا بھائی میں جا رہا ہوں، کوشش کرنا نظام اسی طرح چلتا کہ اگر بہتر نہ ہو تو خراب بھی نہ ہو، تو میں آ کے تمہیں کچھ انعام کرام بھی دوں گا، تمہیں ہماری حوصلہ افزائی کریں گے، تمہیں جو ہے مطلب یعنی عزت دیں گے. اب یہ چلے جاتے ہیں تو وہ جو نائب ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ میرے پاس بڑا اختیار آ گیا ہے. میں نے اس مسجد کی صفائی ستھرائی، امامت، مؤذنیت جو بھی ہے اس کا پیسہ وغیرہ وہ میں ٹھیک چلاؤں. اگر نائب صدر جو ہے وہ جا کے خزانے سے پیسے لے کے خود چیزیں خریدنا شروع کر دے، امام کو نکال دے، خود کہے میں امامت کرتا ہوں، نمازیوں کہے اے سی نہیں لگانا جی بالکل جو ہے بل آتا ہے، نمازی بھی بھاگ جائیں، امام بھی بھاگ جائے، تو وہ جب وہ صدر واپس آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کو سزا ہی دے گا نا. وہ کہے گا کیا تم نے جو ہے ایک تو عہدے سے ہٹایا، دوسرا یہ جو تم نے خیانت اور کرپشن کی ہے تمہیں جیل میں بند کیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر اس نے صحیح وہ فرائض انجام دیے بہتر انداز سے جس طرح آپ کر رہے تھے، جو حدود اس کو دیے گئے وہ آئے، تو ہو سکتا ہے آپ آئیں، آپ کہیں ٹھیک ہے جی فلاں بھی ہم مسجد ایک بنا رہے ہیں، آپ کو اس کا صدر پوائنٹ کر دیتے ہیں، آپ صحیح بندے ہیں، آپ نے صحیح کام کیا، فلاں مسجد میں آپ کو صدر آپ اس کی خدمت کریں. بڑی سادہ سمجھ آ رہی ہے بات کی آپ کو؟ بس ایسے ہی سمجھیں کہ اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی، اس میں چھوٹی سی ایک مسجد ہے، یہ زمین ایک مسجد ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، ساری زمین امانت ہے. اور ہمیں اللہ پاک نے کہا کہ آپ کو خلیفہ بنا دیتے ہیں، انسان کو اپنے اپنے اختیار جتنا جتنا دیا اس کے احکام آ جائیں گے. تم نے کوشش کرنی ہے جتنا وقت تمہیں دیا جائے چھٹیوں پہ، جو تم ہو 50 60 سال 70 سال جو بھی ہے، تو وہ آپ نے صحیح فرائض انجام دینے ہیں. یعنی ایک تو کیا کرنا ہے
وہ نائب صدر کا کیا کام ہے؟ صدر سے تعلق ٹھیک رکھے، فون پہ رابطہ بھی اس کے ساتھ کانٹیکٹ۔ دوسرا نمازیوں سے ٹھیک تعلق رکھنا۔ اسی طرح ہم جو خلیفہ ہیں ہمارا بھی دو ہی مقصد ہے، ایک تو خالق جس نے بنایا ہے اس سے تعلق قائم رکھنا، ٹھیک رکھنا، اور دوسرا اس کی مخلوق جو ہمارے ذمہ آ جائے، جس سے ہم ان ٹچ ہوں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق درست رکھنا۔ وہ جب وقت ختم ہو جاتا ہے، اللہ کو ضرورت تو تھی نہیں لیکن ہمیں ایک انعام دیا، وقت پورا ہو جاتا ہے، جس نے تو یہ فرائض صحیح انجام دیے اس کو پرموٹ کر کے ایک بہت بڑی جنت، ایک بادشاہت دے دی جاتی ہے، تم لے موج کرو، ہمیشہ کے لیے موج کرو، تم نے صحیح کیا ہے اب موج کرو، اب وہاں بھی تم صحیح۔ اور جس نے اس میں گڑبڑ کی ہو، یہ جو زمین ہے، اختیار ہے، جو آپ آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، زبان دی ہے، پیسہ دیا ہے، جس نے اس میں پہ خرابی کی ہو اس کو ڈی موٹ کر کے جہنم میں بھیج دیا جاتا ہے کہ تم نے جو ہے وہ حق ادا نہیں کیا بلکہ تم نے خیانت کی ہے، تم امین نہیں رہے، یہ مطلب یہ چیز۔ تو یہ تو پہلا مقصد مطلب ہے کہ یعنی صحابہ اکرام جو سکھاتے تھے کہ وَرِضْوَانٍ مِّنَ الرَّحْمَٰن، کہ اللہ کی رضا جس کام میں ہے، جس مقصد اس کو بنا کے رکھنا، یہ سال میں تم آئے دنیا میں اس لیے ہو۔ اور دوسرا فرمایا کہ امن والامن، کہ کوشش کرنا یہ کرنی ہم نے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ دو ہو گئے، اب تین چار دوسرے بھی سن لیں۔ تیسرا فرمایا والایمان، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ سے تعلق، نبی علیہ السلام سے تعلق، اس کا نام ایمان ہے۔ فرمایا کہ اس کی نیت کر لو، ٹارگٹ بنا لو کہ جو میرا ایمان کا درجہ پچھلے سال تھا، اس سال میرا ایمان اپنا اور اوپر لے کے جانا ہے۔ وہ سیکھنے والی چیز ہے، وہ سیکھے بندہ کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حیثما کنت۔ فرمایا ایمان کا افضل درجہ کیا ہے؟ کوئی بندہ پوچھے جی ایمان کب اعلیٰ جوبن پہ، جوش پہ ہوتا ہے، ایک کمال پہ ہوتا ہے؟ فرمایا وہ تب ہوتا ہے جب تمہارے ذہن میں یہ بات تازہ رہے، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب یہ بات جتنے تمہارے ذہن میں تازہ رہے گی، جس وقت یہ بات ہے اس وقت ایمان جولانیوں پہ ہے، ایمان اوپر جا رہا ہے، اور جس وقت یہ بات ذہن سے اتر جائے ایمان نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، یہ بات۔ تو فرمایا کہ ایمان کو میں درست کروں گا اور لوگوں کے ساتھ تعلق کو جو ہے کسی کو نقصان نہیں۔ پھر میں چوتھی چیز میں والسلامہ، سلامہ عربی میں بھی اردو میں بھی آپ سنتے رہتے ہیں سلامتی وغیرہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اپنے جو صلاحیتیں ہیں اپنی زبان سے، کان، آنکھوں سے ہر ایک کو جتنا فائدہ پہنچا سکا میں پہنچاؤں گا۔ یا اللہ تیری مخلوق کو تو نے مجھے پیدا ہی اس کے لیے کیا ہے اپنی عبادت۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیں آپ جا رہے تھے تو گھوڑے پر سوار، ایک بندے نے رستے میں کوئی بدو آیا، کوئی عربی، اس نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، کہا کہ میں نے سنا ہے آپ نواسہ رسول ہیں، آپ ابن علی ہیں، آپ سیدہ کائنات کے فرزند ہیں، نور نظر ہیں، آپ سے زیادہ اسلام کو کون جانتا ہوگا؟ آپ کے نانا نے سوال سے جبریل نے بھی سوال کیا تھا مل اسلام یا رسول اللہ، تو انہوں نے اس کو جواب دیا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میرے ذہن کے مطابق، میں ان پڑھ بندہ ہوں، کوئی چھوٹی سی بات مختصر انداز میں مجھے بتا دیں اسلام کیا ہے۔ آپ گھوڑے پر سوار تھے، کوئی لیکچر دینا، کوئی واز بڑے موقع تو نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دو باتوں کا نام اسلام ہے، اللہ کی عبادت، اللہ سے تعلق ٹھیک رکھنا، اور مخلوق کی خدمت، بس ان دو باتوں میں، یعنی اللہ۔ اور فرمایا یہ کیسے کرنی ہے؟ وہ تیسری بات آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وسیلہ ہیں، ان کی ذات کو دیکھو کہ خدا سے کیسے تعلق تھا، مخلوق سے کیسے تعلق تھا، ان کو وسیلہ اختیار کر لو۔ اور مقصد یہ ہے اسلام دو باتوں میں بند ہے سارا، اس کا یہی مقصد زندگی ہے انسان کا،
کہ ان دو کو کر کے اللہ کو راضی کرنا۔ تو فرمایا والسلام، چوتھی چیز یہ کہ تم کوشش کرو کہ میری ذات سے فائدہ پہنچے، دینے والا بندہ بنے، لینے کی نہ سوچے اللہ پاک کرے میں تمہیں دوں گا، خود دوں گا۔ ہاں ہر وقت مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا، اس کے لیے ہم پیدا نہیں کیے گئے۔ جتنی چیزیں اللہ نے دیکھے پیدا کی وہ دے رہی ہیں، سورج روشنی دے رہا ہے، درخت آکسیجن دے رہے ہیں، زمین پھل دے رہی ہے، آسمان جو ہے بارش دے رہا ہے، فرشتے خدمت کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا کہ اپنے اختیار سے دیں، ہم یہ سوچیں کہ ہم سے لے۔ ابھی میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ یہ مت دیکھیں کہ آپ کے پاس ہے کیا، یہ دیکھیں اللہ پاک آپ سے لے کتنا رہا۔ اس سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہے۔ تو چوتھی چیز کیا ہوئی کہ میری ذات سے ہر ایک کو فائدہ نفع پہنچے۔ نبی علیہ السلام کی یہ سنت تھی، آپ علیہ السلام کا طریقہ تھا جو صاحب کہ حضور علیہ السلام کافر سے ملے ہیں تو یہ سوچنا شروع کر دی اس کو ایمان کیسے ملے، بیمار کو ملے ہیں تو دل چاہے اس کو شفا کیسے مل جائے، حاجت مند کو ملے ہیں تو اس کی حاجت کیسے پوری ہو، پریشان حال کو ملے اس کی پریشانی کیسے دور ہو جائے۔ یہ آپ کا دماغ، آپ کی سوچ چلنا شروع کر دیتی ہے۔ اور ہم ہیں تو سوچنا ہی نہیں، ادھر کوئی کہے بھی تو کہنا یار اس نے بڑا تنگ کیا، لوگوں یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں۔ نہیں، پیدا کہ امام زین العابدین، کون امام زین العابدین؟ جنہوں نے سارا کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جنہوں نے 30-35 سال بعد بھی پھر دین کی خدمت اور تعلیمات دی۔ ان کے پاس جب کوئی سائل آ جاتا مانگنے والا تو آپ بیٹھے ہوتے تو کھڑے ہو جاتے، آپ بیٹھے ہوتے تو اٹھ کھڑے ہوتے۔ لوگ پوچھتے کہ لوگ تو ان کو اہمیت نہیں دیتے، یہی ہے بھائی لے لو یہ جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں دینے کے لیے پیدا کیا ہے، اگر کوئی لینے والا نہ ہو ہم اس مقصد کو پورا ہی نہیں کر سکتے۔ تو میں کیوں نہ اس شخص کے لیے کھڑا ہوں جو مفت میں میرا مال آخرت میں جنتوں میں پہنچا رہا ہے۔ کسی کو یہاں سے اسلام آباد کوئی چیز پہنچانی ہو، آپ پیسے دیں گے تو وہ پہنچے گی۔ فرمایا کہ میرا مال یہ بندہ مفت اللہ تک پہنچا رہا ہے تو میں کیوں نہ رسپیکٹ کروں، اس کی عزت افزائی کروں سائل۔ اس لیے نبی علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل ہے کوئی ان کو جھڑکے مت، مطلب یہ ہے کہ ان کی تکریم کرے، ان کو یہ یا سمجھے ہمیں موقع مل گیا۔ دیکھیں پانچویں چیز کیا فرمایا کہ والاسلام، کہ اسلام پانچواں مقصد صحابہ کرام نے بتا دے، پانچواں مقصد یہ ہے کہ اسلام کو پھیلانا، وہ جو دین اللہ نے بھیجا ہے۔ ہمیں تو اس کی فکر ہی کوئی نہیں، ہمیں تو پیٹ کی فکر ہے، وہ اسلام کو پھیلانا۔ صحابہ کرام جب بھی اکٹھے ہوتے وہ یہی پوچھتے تھے ایک دوسرے سے چند باتیں کہ اسلام کی آج کیا حالت ہے، وہ پھیل رہا ہے یا کہ نہیں پھیل رہا، لوگ داخل ہو رہے ہیں یا نہیں داخل ہو رہے ہیں، کیا اس کے بارے میں فکر کرنا۔ نعرہ تو بندہ مان لیتا ہے میں نبی علیہ السلام کا نام کا اور خاتم النبیین، کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ اب نبی کوئی نہیں آنا، تو نبی نہیں آنا تو وہ پھر اسلام کی خدمت کس نے کرنی ہے، اسلام کا پیغام کس نے دینا ہے؟ وہ فرشتوں نے تو نہیں دینا، نہ عیسائیوں نے، نہ یہودیوں نے، نہ مطلب وہ ہم ہی میں سے جو ہے لوگوں نے اٹھنا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا مطمع نظر بناؤ والاسلام، کہ اسلام کو میں نے مدد کرنی۔ اب ہم نے کیا کیا؟ نقصان کیا۔ یہ کہتے رہتے ہیں روز وہ جی مسلمانوں پر بڑی بری حالت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ مسلمانوں پر بری حالت مسلمانوں کے کیوں آئی ہے؟ اللہ پاک نے دو چیزیں دی تھی ہمیں، ایک یہ نظام دیا اسلام کا، ایک دیا جو ہے کائنات کے مسخر کر دیا، جس کو سائنس کہتے ہیں، یہ کائنات ہمارے لیے۔ ہم نے دونوں میں محنت چھوڑ دی تو زوال ہوگا نہیں ہوگا، تو نہ ہی اسلام پر محنت کی کہ مسلمان کے اندر اسلام آ جائے، یعنی اسلام جب اندر جو ہے وہ بندے کے جو ہے یعنی داخل ہو جائے۔ ہم تو اسلام میں ہیں، ہم تو اسلام میں داخل ہیں نا آپ لوگ، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسلام آپ میں داخل ہے کہ نہیں؟ یہ پانچویں چیز ہے، کیا اسلام آپ کے اندر داخل ہوا ہے یا نہیں؟
تو نہ اسلام پر محنت کی کہ ہم نمونے پیدا کر کے لوگوں کے سامنے بتائیں کہ یہ ہے جی مسلمان، یہ ہے جی، نہ اس پہ محنت کی، اس طرح بھی پھر نیچے آ گئے، اور نہ ہی کائنات کے میں غور و فکر کیا کہ سائنس، ٹیکنالوجی اور علم کے ذریعے دنیا کو مسخر کریں، وہ بھی دوسرے کر رہے ہیں، اور یہ اسلام ہم رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ اس سے فائدہ اٹھا رہے نہ دنیا سے، تو زوال نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ وجہ ہی اس کی تو اللہ نے تو دو ہی مقصد کہ اللہ کی یعنی عبادت اور اللہ جل مجدہ سے تعلق، وہ تو دین نے بتانا تھا، اور مخلوق کی خدمت تب بندہ کر سکتا ہے جب مخلوق بندے کے پاس وسائل ہوں، جب بندے کے پاس ذرائع ہوں۔ وہ آنے تھے علم سے، ٹیکنالوجی سے، تدبر سے، غور سے، نہ کائنات میں غور و فکر، نہ اپنے مقصد میں غور و فکر کے کیوں پیدا ہوئے، تو یہی دو چیزیں ہونی۔ تو یہ فرمایا کہ بل اسلام کے بندے کو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے سال میں کہ ہم اسلام کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ پہلے تو میں کروں نا، میری زبان مسلمان ہو جائے، میری زبان ہی مسلمان نہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا کس کی زبان مسلمان ہے؟ فرمایا من سلم المسلمون، کہ جس کی زبان سے دوسرے محفوظ ہے وہ مسلمان زبان ہے۔ وہ ہاتھ مسلمان ہو جائیں جس سے دوسرے سلامتی میں ہے، وہ کان مسلمان ہو جائیں جس سے دوسرے سلامتی میں ہے۔ تو کان مسلمان نہیں، ایمان مطلب مسلمان نہیں، بس جو ہے اپنا زبانی کلامی ہے۔ اور آخری جو ہے فرمایا وَجِوَارٍ مِّنَ الشَّيْطَانِ، یہ مشن بنا لو، یہ مقصد بنا لو کہ شیطانی لوگوں سے، شیطانی سوچوں سے، شیطانی عملوں سے لا تعلقی کر لو، بچ جاؤ، یہ خود بھی تباہ ہو گیا ہے، تمہیں بھی تباہ کر دے گا۔ وَجِوَارٍ مِّنَ الشَّيْطَانِ، یہ دعا اور یہ 6 مقاصد جو ہے قرآن کی طرح رٹاتے صحابہ اکرام ایک دوسرے کو اور تعلیم کرتے اور فرماتے اس طرح سال شروع کرو، یہ جو نیا سال جو آتا ہے یہ شروع کر کے بھئی اس میں ڈسکشن ہو، ان 6 باتوں کے بعد بھی ہم نے کہاں ہیں ان معاملات میں ہم، اور اس میں پھر بندہ آگے بڑھے۔ تو اس کے لیے جس نے سیکھنا ہو وہ ہمارے کھاریاں میں سینٹر ہے، زاویہ ہے، ٹریننگ سینٹر ہے، وہاں آپ ٹھہر بھی سکتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام بھی ہے۔ یہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ کیسے ان مقصد کو بندہ اپنی زندگی سے پورا کر سکتا ہے۔ آپ وہاں تشریف لائیں، 3 دن رہیں، 10 دن رہیں، مہینہ رہیں، 1 دن رہیں، تو اس مقصد کے لیے۔ پر اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بات سوال ہے اس کے متعلق تو وہ پوچھ لیں۔ باقی یہ 6 چیزیں یاد کر لیں، رٹ لیں، جس طرح سورۃ فاتحہ آتی ہے، اپنے بچوں بیوی کو بتائیں کہ یہ ہے ہمارا مقصد، اس طرح ہم نے اب زندگی یہ سال گزارنا ہے۔ پھر ان کا بھی ذہن ٹھیک اور مطلب ہے کہ یعنی سوچ مثبت ہو جائے گی، ورنہ پہ لڑائی جھگڑے اور یہی چیزیں رہیں گی۔ ماشاءاللہ۔